اور سب کا جو لوب لباب جو آپ کہتے ہیں کہ کوالٹی پہ جو ہے، یہ کوالٹی کا جو کانسیپٹ ہے سب سے پہلے قرآن میں آیا تھا. ہر چیز کی اگر کنتم مخرجت للناس اسی میں ہے، کوالٹی کا بھی آ جاتا ہے. اور سب سے پہلے جب کوالٹی آپ جب کہہ رہے ہیں تو کوالٹی کے معنی ہیں کہ بھی اڈاپٹ فار اے چینج، اے سسٹم وچ اڈاپٹ فار اے چینج از کوالٹی. تو چینج کا جو انسٹیٹیوشنلائزیشن ہوا ہے وہ قرآن میں چیپٹر اراد اور 13 چیپٹر ہے، اور اس کے ورس ہے جو 11ویں ورس میں اس کا تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ بھی ہم اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جو خود اپنی اس حالت کو بدلنا نہیں چاہتے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بھی سب سے پہلے ہم خود کو بدلنا ہے، اور ایک سسٹم میں اگر چینج لانا ہے، تبدیلی لانی ہے، تو تبدیلی لانے کے لیے 3 کیٹیگریز ہوتے ہیں: چینج ان مائنڈ سیٹ، چینج ان ایٹیٹیوڈ اینڈ چینج ان پرسپشن. یہ تینوں چیزوں کا جب مجموعہ ہوتا ہے تو کوئی چیز آگے بڑھتی ہے. اور ایکسلنس کا جو کانسیپٹ آتا ہے، میں نے پہلے بھی اپنی تقریر میں کہا تھا کہ بھی اللہ تعالیٰ کے 3 یہ شان ہیں. ایک تو جلال ہے، دوسرا جمال ہے، اور تیسرا کمال ہے. کمال پرفیکشن کے ہے. پرفیکشن کا مطلب اسی ہے کہ بھی ہم پرفیکٹ نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم بشر ہیں، تو مگر پرفیکشن کے لیے ٹرائی کرے تو انسان ایکسلنس پہ آ سکتا ہے. تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ بھی مسلمان قوم کو جو یہ قرآن کے ذریعے سے 1450 سال پہلے جو لکھا ہے، اور سب سے پہلے جو اسلام ایک پہلا ریلیجن ہے جس میں ڈاکیومنٹیشن پہلے کیا گیا ہے، اور اس تفصیل سے گیا ہے کہ بیت الخلاء کو کیسا جانا ہے، بیت الخلاء سے واپس آنا ہے، اتنی تفصیلات سے ڈاکیومنٹیشن ہوا ہے. اور آج کا یہ ماحول ہے کہ مسلمان اس کو چھوڑ کے دوسری طرف جا رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ مسلمان خصوصاً یہ جو قرآن کی جو بھی تعلیمات ہوئے ہیں وہ تعلیمات کو غور سے پڑھیں اور آج امپلیمنٹ کریں تو بہت اونچائی پر جا سکتے ہیں. ایک بات آپ نے یہ بھی کہی کہ قرآن مجید میں جو ہے مینجمنٹ ہے، سائنس کے، ہاں میں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ میں یہ ہر وقت بہت سارے میرے اسٹوڈنٹس اور اساتذہ کو بھی میں کہتا ہوں کہ بھی اس قرآن میں 6666 آیت ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں تو 750 آیت سائنس پر اور 1400 آیت مینجمنٹ پہ ہیں. اس کے برعکس لیجسلیٹیو ورسز جسے کہتے ہیں، فلالوجی ہے، پھر اس کے بعد جوریسپریڈنس ہے، اس کے صرف 250 ہیں، اور جسے اب شریعت بھی آپ کہنا چاہ رہے ہیں. مگر میں ایک آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو 750 سائنس کے ہیں، 1400 آیات جو ہے مینجمنٹ پہ ذکر ہوا ہے. اب اس کے برعکس اگر آپ رمضان کے بارے میں دیکھیں تو صرف 5 آیت ہیں سورہ بقرہ کے 181 سے 185 تک، اور حج کے صرف 3 آیت ہیں. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بھی قرآن میں علوم پہ بہت سارا توجہ دیے ہیں. اب جب بھی علم کا ذکر آتا ہے تو اس کے 2 اقسام ہیں. سب سے پہلا العلوم الاخلیہ، العلوم النقلیہ. العلوم الاخلیہ کا جب ذکر ہوتا ہے تو بھی اس میں آپ کا یہ باٹنی، زوالوجی، میتھمیٹکس، اسٹرانومی، اسٹرالوجی سب آ جاتے ہیں. العلوم نقلیہ جو بولتے ہیں تو یہ لیجسلیٹیو ورسز ہیں جس میں ہم کیا چیز حرام ہے، کیا چیز حلال ہے، ہمارے ربا لینا حلال ہے یا نہیں ہے، یا فار ایگزامپل شادی بیاہ کے معاملے میں ماں حرام ہے، بہن حرام ہے، بیٹی حرام ہے. جب سے جو چیزیں جو تفصیلات سے بتائے گئے وہ صرف 250 آیاتوں میں منحصر ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ، سب مسلمان قرآن کو ذرا تھوڑی تفصیل سے پڑھیں تو اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھی یہ سب چیزیں جو آج ہم ذکر کریں، جو نالج ڈریون اکانومی کہہ رہے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع ہو گئی تھی. جو آج کا جو نالج اکانومی کہہ رہے ہیں تو نالج اکانومی تھا. اسی نالج اکانومی کے عوض سے 60 سال میں مسلمان 2/3 اس زمانے کی دنیا کو فتح یاب ہوئے تھے. تو میں مخلصانہ اور عاجزانہ اور مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں سارے مسلمان بھائیوں بہنوں سے کہ بھی قرآن کی تعلیم کریں اور سب سے زیادہ اپنے حقوق کو پہچانیں اور علم حاصل کرنے کے لیے پوری جد و جہد کریں. اب جب تک علم نہیں حاصل کرتے کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے نہیں ہو سکتا. شکریہ، بہت بہت شکریہ. آپ کا نام اور ذمہ داری؟ میں پروفیسر سید عقیل احمد، میں فارمر وائس چانسلر رینوپے اور گلوکل یونیورسٹی کا ہوں، اور میں فی الوقت میں اسٹیٹ ایجوکیشن پالیسی میں ٹاسک فورس کا ممبر بھی ہوں، اور بہت سارے اداروں سے میرا تھینک یو ویری مچ. بنگلور کی الامین ایجوکیشنل سوسائٹی اور امریکہ کی نسیم فاؤنڈیشن کے تحت
اہم ترین اجلاس مسلم انتظامیہ کے تحت چلنے والے تعلیمی اداروں کے لیے اجلاس روڈ ٹو ایکسلنس اینڈ آٹونومی کے عنوان پر الامین ڈگری کالج کے سیمینار ہال میں 3 اگست 2024 بروز ہفتہ ہوئے اس اجلاس میں ماہرین تعلیم، علماء دین، مختلف تعلیمی اداروں کے نمائندوں نے حصہ لیا۔ مسلمانوں کی موجودہ تعلیمی صورتحال، مسلم زیر انتظامیہ تعلیمی اداروں کے مسائل، ترقی کی راہیں، اپارچونٹیز، نیک ایکریڈیٹیشن کے مراحل، اس طرح مختلف موضوعوں پر کھل کر تبادلہ خیال ہوا۔ الامین ایجوکیشنل سوسائٹی کے صدر، الامین ایجوکیشنل سوسائٹی کے چیئرمین عمر اسماعیل خان نے کہا کہ موجودہ دور سخت ترین کمپٹیشن کا دور ہے، ہر فیلڈ میں مہارت، ایکسلنس ضروری ہے۔ عمر اسماعیل خان نے کہا کہ خاص طور پر تعلیمی ادارے ایکسلنس کی جانب توجہ دیں، سماج کو معیاری تعلیم فراہم کریں، نیک، آٹونومس اور ڈیمڈ یونیورسٹی کے مقام کو حاصل کرنے کی جانب تعلیمی ادارے اپنے قدم بڑھائیں۔ نسیم یعنی نارتھ امریکن سوسائٹی آف انڈین مسلمز کے نمائندے اکرم سید نے کہا کہ گریجویشن کی تعلیم میں مسلمان کافی پیچھے ہیں۔ ہندوستان میں صرف 5% مسلمان ڈگری کالجوں میں داخلہ لے رہے ہیں۔ ہر سال صرف 4% مسلم اسٹوڈنٹس گریجویٹس بن رہے ہیں۔ اسکول اور ہائی اسکول کی تعلیم میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ڈگری، پی جی، پی ایچ ڈی، ہائر ایجوکیشن میں مسلمانوں کی نمائندگی کافی کم ہے۔ اکرم سید نے کہا کہ اس مسئلے کو دیکھتے ہوئے امریکہ میں رہنے والے ہندوستانی مسلمانوں نے غور و فکر کرتے ہوئے نسیم فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی اور اس فاؤنڈیشن کے ذریعے مسلمانوں کی ہائر ایجوکیشن کی جانب توجہ دینے کا فیصلہ لیا۔ فی الوقت 14 ریاستوں میں اس فاؤنڈیشن کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ مسلم تعلیمی ادارے مدد اور رہنمائی کے لیے نسیم فاؤنڈیشن سے رجوع ہو سکتے ہیں۔ اس اجلاس میں تمل ناڈو کے 4 تعلیمی ادارے جنہوں نے آٹونومس کالج کا درجہ حاصل کیا ہے، اسلامیہ کالج وانیمباڑی، سی عبدالحکیم کالج میلوشارم، نیو کالج چنئی، جمال محمد کالج ترچی کے نمائندوں نے اپنے ایکسپیرینسز کو، اپنے تجربوں کو پیش کرتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز حکومتوں کے پروسیجرز کو فالو کریں، معیار تعلیم کی جانب توجہ دیں، جدید تقاضوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے تعلیمی خدمات انجام دیں تو ایکریڈیٹیشن آٹونومس کے درجے کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس اجلاس میں یونوپیا یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر ڈاکٹر سید عقیل احمد، جامعہ ہمدرد نئی دہلی سے وابستہ ڈاکٹر یس رئیس الدین، بیریز گروپ کے چیئرمین سید محمد بیری نے اپنے خطاب کے ذریعے تعلیمی اداروں اور مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے کئی قیمتی باتیں، مشورے اور تجاویز پیش کیے۔ اجلاس کے ذریعے یہ بات سامنے آئی کہ تمل ناڈو کے مسلم تعلیمی اداروں نے نمایاں ترقی حاصل کی ہے اور ان تعلیمی اداروں کی ترقی سے دیگر تعلیمی اداروں کو بھی رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔